جناب جنرل سیکرٹری صاحب، بہت شکریہ سب سے پہلے یہ کنونشن ہولڈ کرنے کا اور دوسرا مجھے بھی دعوت دینے کا۔ ایک دو چھوٹے سے ہاؤس کیپنگ کے مسائل ہیں، پہلے وہ پورے کر لیں۔ سب سے پہلے تو مجھے فخر ہے کہ آپ کے وائس چیئرمین اور میں نے ایک دفتر میں ساتھ کام کیا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میرے اور ان کے خیالات میں ہم آہنگی ہے، جیسے میرے اور صلاح الدین کے اور فیصل صدیقی کے خیالات میں ہم آہنگی ہے۔ جس موڑ پہ آج ہم کھڑے ہیں، اور یقین رکھیں کہ اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، جس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں وہ مارچ 2007 سے زیادہ خطرناک موڑ ہے۔ اس وقت صرف ایک چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس آیا تھا، آج پورے عدالتی نظام کے خلاف ریفرنس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو 2007 میں علی احمد کرد نے یا اعتزاز احسن نے وعدہ کیا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہم اس وعدے کی تعمیل نہ ہونے پر اپنا سر شرم سے ضرور جھکاتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ 2007 کی تحریک کا وہ خون سامنے نظر آتا ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شہریار شہری سے میرا پرسنل ایکویشن تھا، جو ملیر کے وکلا تھے، جو ساہیوال کے وکلا تھے، وہ قربانی، وہ جد و جہد، وہ انشاءاللہ کبھی رائے گاں نہیں جانے دیں گے۔ دیکھیں، دو مختلف خیالات ہیں، ایک خیال کامن بھی ہے، وہ یہ خیال ہے کہ، اور یہ بار کی جد و جہد رہی ہے، کہ جو اپوائنٹمنٹس پروسیس ہے یا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے یا جو عدلیہ کی اپنی ورکنگ ہے، اس میں ریفارم کی ضرورت ہے۔ اس پہ ہم سب متفق ہیں کہ کس طرح سے سپیریئر کورٹ کے ججز کو تعینات کیا جائے، لیکن ریفارم کی آڑ میں ایک ہائیبرڈ، میں اس ترمیمی بل کو، جو میں نے پہلا ڈرافٹ پڑھا تھا جو 27 صفحات پہ مشتمل تھا، میں اس کو ایک ہائیبرڈ نظام کا پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر سمجھتا ہوں۔ یہ آپ کی جد و جہد رہی ہے، یہ بار ایسوسیشنز کی، یہ اسلام آباد بار نے جو کنونشن کیا تھا اس کی آواز ہے، یہ پشاور ہائی کورٹ بار کے کنونشن کی آواز ہے کہ اس نے ایک ڈفرنس میک کیا ہے۔ وہ 27 صفحات کا مانسٹر ڈاکیومنٹ ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن جو ہے آپ کے سامنے وہ اب بھی ہم سمجھتے ہیں، اس کو پڑھنے والا یہ ایک دوسرے سال کا LLB اسٹوڈنٹ بھی جو ہے اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ عدلیہ کی انڈیپینڈنس پہ ایک ڈائریکٹ وار ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بڑی طویل جد و جہد ہے۔ عدلیہ کی آزادی ایک کنٹینیوئنگ مشن ہے، یہ کبھی بھی ایک ڈیسٹینیشن نہیں بنتی، کیونکہ آزادی کی ان لمیٹڈ فرنٹیئرز ہیں۔ لیکن اس موقع پہ، اس وقت
रिफॉर्म की आड़ में ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को लाना, उसका ये मतलब है कि अदलिया की आज़ादी की तहरीक को मेरी दानिश में तो कम से कम 2/3 का धचका जरूर पड़ेगा। क्या क्रेडिबिलिटी होगी उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जिसको एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेगा, और उन हालात में जबकि जुडिशरी में इटसेल्फ एक पोलराइजेशन है। क्या क्रेडिबिलिटी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के उन जज साहिबान की जो सुप्रीम कोर्ट से नहीं आते लेकिन बाहर से जो है आप पे लाके वजीर आजम मुशारवा जो फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट होते हैं उनसे आपके सामने आती है। आपको याद होगा पहले पैकेज में पूरी रिट जुरिस्डिक्शन को ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नीचे कर दिया गया था। शुक्र है आपकी जद्दोजहद ने कुछ फल हासिल किया है कि अब वो इतना मॉन्स्ट्रस पैकेज आपके सामने नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पानी इस आईनी तरमीम से भी सर से गुजर जाएगा, मेरी बात याद रखिएगा। मैं जो मुझसे आने वाले सबसे पहले तो सिर्फ राबिया को सभी ओन करते हैं, मैं भी उन्हें एंडोर्स करता हूं और उनकी हर बात को एंडोर्स करता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है आप बैठे हैं दूसरे मुकर्ररीन को भी सुनने के लिए। मैं आपके सामने, किसी ने तजावीज़ सलाउद्दीन ने गालिबन कहा था, मैं आपके सामने इस कन्वेंशन के फ्लोर से 2 पॉइंट्स रखता हूं। नंबर 1 कि ये कन्वेंशन की ये डिमांड है कि पार्लियामेंट्री कमेटी आइन का मुसव्वदा पार्लियामेंट में पेश करने से पहले मुल्क के तमाम बार एसोसिएशंस को सर्कुलेट करे, उसे नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे लगाए और ये मौका दे कि तमाम बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स इस पे अपना इनपुट दे सकें। ये हमारा जमहूरी हक है और ये पार्लियामेंटेरियंस के सामने रखनी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। आइन हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है आपस में, आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा पार्लियामेंटेरियन का कॉन्ट्रैक्ट है। एक एलिमेंट्री स्टूडेंट ऑफ लॉ भी ये जानता है कि कॉन्ट्रैक्ट में 2 फरीक होते हैं। सबसे बड़ा फरीक अवाम पाकिस्तान है और हम अवाम के एक वो सेक्शन हैं जिनका डायरेक्ट नेक्सस है रूल ऑफ लॉ से। तो सबसे पहले ये कन्वेंशन ये डिमांड करता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट्री 26 प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल पे असेंबली में पेश करने से पहले वो तमाम बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स को सर्कुलेट करे और उनसे इनपुट ले। दूसरा, 2007 में भी एक इंक्रीमेंटल मोबिलाइजेशन हुई थी। आप पहले दिन जाके कायदे आजम के मज़ार पे जुलूस नहीं निकालते यहां से, आप पहले लार्जर कंसेंसस पैदा करते हैं, आप पहले अपनी सफ़ों को मजबूत करते हैं, आप पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू को तमाम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में लेके जाते हैं। तो मेरी आपसे ये तजवीज़ है कि इस जुमेरात को 17 तारीख को जब एससीओ ख़त्म हो जाती है तो पूरी लीगल फ्रेटर्निटी वो अदालत में अपेयर होते हुए एक ब्लैक आर्म बैंड पहनेगी जिस पे लिखा होगा कि आईनी पैकेज रिलीज करो। जब ये आईनी पैकेज रिलीज होता है, हमारा प्रोटेस्ट रजिस्टर होता है, उसके बाद बार काउंसिल्स और वकला की क़यादत जो इलेक्टेड क़यादत है
وہ ایک ریپرزینٹیٹو کنونشن بلائے. کراچی بار کی ایک ٹریڈیشن ہے, یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں کراچی بار کے ممبران کو اسی پلیٹ فارم سے ایڈریس کیا تھا جہاں سے ہم سب لوگ آج یہاں کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عامر وجاہد صاحب کی قیادت کے اندر, سیکرٹری بیگ صاحب کی قیادت کے اندر کراچی بار ہی یہ ذمہ لے, لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر بھی بیٹھے ہیں, کہ جس دن ہماری پہلی ڈیمانڈ کے مطابق یہ آئینی پیکج جو ہے پارلیمنٹری کمیٹی سے نکلتا ہے, وہ ایک ریپرزینٹیٹو کنونشن بلائیں, اس میں ڈفرنٹ شیپس آف اینڈ کلرز آف وکلا نمائندگان کو بلائیں, بوتھ پاسٹ اینڈ پریزنٹ, اور ایک جامع پروٹیسٹ تحریک کا فیصلہ کریں کہ کس شکل میں ہم نے اپنے رینکس کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے, اس کے بعد کا ملک گیر کنونشن کب ہوگا. یہ آپ کے لیے ایک ڈو اور ڈائی سچویشن ہے, میری بات یاد رکھیے گا. اگر یہ پیکج جو سامنے نظر آ رہا ہے, اگر یہی پیکج ہے تو آپ کا پیشہ بے معنی ہو جاتا ہے. رول آف لا ایک ایلیوزری کانسیپٹ رہ جاتا ہے. کانسٹیٹیوشن میں یہ آخری کیل ہوگا, اور سویلین سپریمیسی یہ تو دور دور تک آپ کو نظر نہیں آئے گی. جو آج اس پیکج کو چیمپئن کر رہے ہیں وہی لوگ جو ہے, انہی کے اوپر یہ پہلے استعمال ہوگا. ہم پارلیمنٹ کا ایز این انسٹیٹیوشن بے حد احترام کرتے ہیں. ہم اس بات کا بھی, کم از کم میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ہماری عدالتوں نے, ہماری عدلیہ نے, اکثر ہماری عدالتوں نے اس فیلڈ میں ٹریسپاس کیا ہے جو ان کا آئینی مینڈیٹ نہیں ہے. ہم اصلاح کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہم جوڈیشل انسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کرنے کے ضرور خلاف ہیں, تھے, رہیں گے اور ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. جانے سے پہلے میں سیکرٹری صاحب نے فرمایا تھا کہ اس پلیٹ فارم سے ویلفیئر آف دا لائرز اور ویلفیئر آف دا بار کی بات نہیں ہوتی. تو بڑے مؤدبانہ گزارش ہے جناب سیکرٹری, ویلفیئر آف دا بار جو ہے وہ تب ہوگا جب وکیل ہوگا, جب بار ہوگا. پہلے آپ اسٹرینتھن کریں بار ایسوسیشن کو, اس پروفیشن کو. سامنے آپ کے ایک اتنا بڑا خطرہ, ایک اتنا اگلی مانسٹر جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے. اگر ہمارے پیشے کی بقا ہوگی, اگر سویلین سپریمیسی ہوگی, تو دس ول فالو ان کورس, کیونکہ ہم بھی اس ملک کے ٹیکس پیئرز ہیں. وکلا ہی نے یہ ملک بنایا تھا, وہی قربانی دیتے رہے ہیں. تو میرے خیال سے انشاءاللہ پوری بار کی قیادت, ماضی, آج کی اور مستقبل کی, وہ اس میں کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے کہ ہم سب ویلفیئر آف دا بار کے لیے. بہت شکریہ.